بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے اس موقع پہ جس غلط فہمی کا ازالہ کرنا پیش نظر ہے وہ دراصل یہ کانسیپٹ ہے کہ حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ نبی ہیں اور وہ سب سے پہلے نبی ہیں۔ ان سے اگر کوئی بات منسوب کی جاتی ہے جو خلاف واقعہ ہے، یا ان کے حوالے سے کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے جو خلاف واقعہ معلوم ہوتی ہے، قرآن کے خلاف معلوم ہوتی ہے، تو اس کی وضاحت کرنی ضروری ہے۔ چنانچہ انہی غلط فہمیوں میں سے یا انہی غلط اسکرپشنز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے، اور یہ بات بائبل میں بیان ہوئی ہے، کہ حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ اور پھر یہ روایت جو ہے یا یہ جو پوری ایپیسوڈ ہے، یہ ہمارے ہاں تفسیر کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی داخل ہوگی، اور بعض لوگوں نے پھر قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں جس میں یہ بیان ہوا کہ خلقکم من نفس واحدہ، یعنی ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور پھر خلق منہا زوجہا، یعنی اور اسی سے پھر اس کی زوج کو یا اس کی بیوی کو پیدا کیا، سورہ نساء کی پہلی آیت ہے۔ اس کی تشریح میں پھر یہی واقعہ بیان کیا گیا کہ جو کہا گیا کہ خلق منہا، یعنی ہم نے اس نفس واحدہ سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ اس کی تشریح یہ کی گئی کہ اس کی پسلی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا گیا، اور یہ پھر پوری جو بائبل کی داستان ہے یہ ایک تفسیر کے طور پہ پھر ان آیتوں کی شرح میں داخل کر دی گئی۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں یہ جو آیت آئی ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ کیا بات بیان کر رہی ہے، اور کس طریقے سے دوسرے مقامات ایک بالکل مختلف جو ہے صورتحال بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو کہا گیا کہ خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، یعنی ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، تو یہاں جان سے مراد یا نفس سے مراد ہرگز وہ شخصیت نہیں ہے، یا وہ آپ کہہ لیجئے کہ اینٹیٹی نہیں ہے کہ اس سے کوئی چیز کو پیدا کیا گیا۔ یہ بالکل ایسی زبان کا اسلوب ہے جس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی کی جنس سے، یعنی اسی کی سپیشیز سے ہم نے اس کا جوڑا بنایا۔ یعنی نفس کا جہاں لفظ ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ نفس سے وہ جو اینٹیٹی بنائی گئی، وہ جو آبجیکٹ یعنی جو شے کریٹ کی گئی جو حضرت آدم ہے، ان سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ انہی کی جنس سے، انہی کی سپیشیز سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ اور پھر ایک اور مقام پہ یہ بات بالکل ہی واضح ہو جاتی ہے، سورہ نحل میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ، اور وہ تمام انسانیت کے لیے حوالے سے بالکل درست بیٹھتے ہیں کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کر کہا کہ تمہارے ہی سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں۔ یہ جو دیکھیے نا، جعل لکم من انفسکم، اگر اس کا ترجمہ وہ کیا جائے جیسے عام طور سے کیا جاتا ہے کہ تمہاری بیویاں تم سے پیدا ہوئی ہیں، اور پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر شخص کی جو بیوی ہے وہ اسی سے پیدا ہوئی ہے، پھر ظاہر مفہوم پھر یہ ایک بہت بعید مفہوم ہے جو داخل کرنا پڑے گا۔ تو یہ آیت آپ سے اس مفہوم کو اگل رہی ہے، اور جعل لکم من انفسکم ازواجا سے بھی یہی مفہوم اصل میں متبادر ہوتا ہے۔ یہی مفہوم مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی انسانیت سے کہ اپنی سپیشیز سے، یعنی پہلے انسان کو بنایا، مرد کو بنایا، اور اسی کی سپیشیز سے ان کی زوج کو، ان کی بیویوں کو بنایا۔ گویا کہ یہ بتانا بھی پیش نظر ہے ان سارے مقامات میں کہ اگر جو ایک خاتون ہے اس کا شرف اور مقام جو ہے وہ کسی طرح سے مرد سے کم تر نہیں ہے، انسان ہونے کے ناطے وہ مرد سے کے برابر ہے، اور اس کو کسی طرح سے انفیریئر قرار نہیں دیا جاتا۔ اور یہ موقع اصل میں یہ بتانے کا ہے کہ ایک خاتون کی یا ایک عورت کی جو حیثیت ہے وہ ہرگز مرد سے کم نہیں ہے۔ یہاں یہ بتانا کہ وہ عورت جو ہے وہ مرد سے پیدا ہوئی ہے، اور پھر اس کی تشریح کرنا کہ حضرت حوا کی جو پیدائش ہے وہ آدم کی پسلی سے ہوئی ہے، یہ سرے سے یہاں پہ قرآن مجید میں بالکل بیان نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں جو آیت میں جو بات بیان ہوئی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم کی جنس سے پیدا کیا۔ یعنی وہ جنس کیا ہے، وہ سپیشیز کیا ہے، وہ ہومو سیپینز ہونے کی سپیشیز ہے، وہ یہ ہے کہ وہ انسان تھے۔ گویا کہ انسانیوں ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک کیٹیگری جو ہے وہ فیمیلز کا انتخاب کیا، اور اسی سپیشیز سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا جوڑا بنایا۔ تو یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ اس آیت سے کہیں بھی یہ کسی طرح سے بھی واضح نہیں ہوتا، نہ کسی طرح سے مترشح ہوتا ہے کہ حضرت حوا جو تھیں ان کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ یہ ایک ایسا اسرائیلی قصہ ہے جو ہماری تفسیری کتابوں میں اس آیت کی تفسیر کے طور پہ تو بیان ہو جاتا ہے، قرآن مجید کے اپنے الفاظ اس کو بالکل قبول نہیں کرتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔